تو سر رنویر الہبادیہ کے ساتھ جو ابھی ساری سچویشن ہو رہی ہے سلپ آف ٹنگ کی وجہ، آپ نے کہا کہ سلپ آف ٹنگ اس کو نہیں کہہ سکتے، بالکل یہ پروپیگنڈا ہے وائرل ہونے کے لیے. اب یہ بتائیں کہ وہ کم بیک کیسے کرے واپس؟ میں نے اس کے لیے 2 چیزیں تجویز کی تھیں جو اس کو کرنی چاہیے. ایک تو اسے انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب وغیرہ یہاں سے اسے کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہیے، یا یوٹیوب کو اس کو علیحدہ کر دینا چاہیے اگر کچھ یہ ہو سکتا ہے قانون کے مطابق. تو دوسرا یہ ہے کہ اسے پیرنٹس کی سروس والی ایکٹیویٹیز میں چلا جانا چاہیے. جس طرح ہوتا ہے نا کسی کو سزا دی جاتی ہے تو سزا یہ ہوتی ہے کہ اب آپ نے یہ والا کام کرنا ہے جس کے متعلق آپ نے بات کی تھی. میرے خیال میں تو اسے کوئی آرگنائزیشن ایسی بنانی چاہیے، ایسی آرگنائزیشن جس میں وہ پیرنٹس کے احترام کے اوپر زیادہ بات کرے. دوسرا وہ کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں وہ سوشل میڈیا سے پرے ہو جائے، بالکل ہی کٹ آف کر دے اپنے آپ کو، اور وہاں پر جا کر وہ انٹرویوز کرے پیرنٹس کے اوپر سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کی عزت و تکریم کے اوپر وہ ایک NGO بھی بنا سکتا ہے. یہ ہوگا پراشچت ان کی زبان میں. پھر دنیا سمجھے گی کہ اس نے والدین پہ بات کی تھی تو اب اس نے پراشچت یہ کیا کہ اب وہ والدین کی خدمت میں اور ان کے احترام میں. تو یہی پھر اس طرح سے اٹھ کر سامنے آئے گا کہ پھر یہ سب سے بڑی مثال ہوگا، پوری دنیا کے لیے مثال ہوگا، وہاں کے لوگوں کے لیے مثال ہوگا کہ یہ اس نے کام کیا تھا اور اس کام کی سزا کو اس نے اس طرح لیا کہ وہ ایک بہتر عمل کی طرف چلا گیا. جو اس نے خراب کیا تھا اس کو وہ بہت بہتر کرنے جا رہے ہیں. تو آج اگر وہ پیرنٹس کے احترام کے اوپر کوئی NGO بنا لیتا ہے اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے اور ہر جگہ جا کر یہ اظہار کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور اس کو میں اس طرح سے اس کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ میں توبہ اس طرز پر کر رہا ہوں، تو اس کے نتائج نکل کر آ سکتے ہیں. بڑی خوبصورت. دوسری بات یہ کہ وہ اپنے دوست ایسے بنائے جو اسے یہ احساس دلائیں کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے، جو اس کو ڈیفینڈ کرنے نہ بیٹھ جائیں. چونکہ آپ دیکھیے ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں اس کے اوپر اتنا زیادہ بولا گیا ہے کہ اب جو اس کے حق میں نہیں بھی بولنا چاہتے تھے نا انہیں بھی اس کے حق میں آ کے بولنا شروع کر دیا. صحیح بات ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو غیر مناسب استعمال مذاہب کے حوالے سے آپ کے لوگ کرتے رہتے ہیں ہندوستان میں، اس نے کہا یہ کہیں سے مناسب ہے کیا جو آپ کرتے کسی بھی مذہب کے اوپر بات کر لیتے ہیں. کچھ لوگ آ کر کہہ رہے ہیں آپ وہاں کی مہیلائیں جو ہیں، وہاں کی جو عورتیں ہیں، آپ ان کے اوپر جو گفتگو کرتے ہیں وہ کہاں سے درست ہے؟ آپ نے کسی گانے گانے والی کے اوپر جو آپ نے گفتگو کی ہے وہ کہاں سے درست ہے؟ کیا وہ بلو دا بیلٹ چیزیں نہیں ہیں؟ اگر وہ بلو دا بیلٹ ہے اور چونکہ آپ منتری ہیں یا بڑے عہدے پر کھڑے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو معاف ہے، اور ایک لڑکا جس کا اتنی بڑی فین فالوئنگ ہے اس سے ہو گئی غلطی، آپ اسے معافی نہیں کر رہے. تو اس طرز پر بھی لوگ اب بات کر رہے ہیں. اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ اس کے اوپر اتنا زیادہ بولا گیا ہے کہ اب لوگ ادھر بھی جا کر اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ دور تو میڈیا کا ہے اور آپ کو پتہ ہے کنٹروورسیز ہر دور میں بکتی رہی ہیں. تو جو اس سے اپنے یوٹیوب چینل، اب جس کا یوٹیوب چینل نہیں چل رہا وہ اس کا نام لکھنے میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. ویری ٹرو، ویری ٹرو، بالکل صحیح. تو وہ جس کا مطلب کنٹروورسی چل رہی ہے. تو کنٹروورسی سے کمانے والا بیٹھ کے اخلاق کا درس کیسے دے سکتا ہے؟ اس کے علاوہ مجھے کم بیک اس کا نظر نہیں آتا. وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے اس چیز کو، کیوں نہیں کریں گے جب وہ، لیکن یہ لمبا عرصہ لگے گا. یہ نہیں کہ وہ 2 دن میں وہ بن جائے گا، اور اس کو پورا ثابت کرنا ہوگا اگلے کئی برس اس بات کو کہ دیکھیں میں یہ کام کر رہا ہوں، دیکھیں میں یہ کام کر رہا ہوں. فین فالوئنگ تو اس کی ہے اور اس کو جلدی واپس لے لیں گے لوگ. چونکہ دیکھیے ایسا نہیں ہوتا کسی شخص کی 1 یا 2 غلطیوں کو بنیاد بنا کر اس کو عمر بھر کی سزا دے دی جائے، ایسا تو نہیں ہے. بالکل اگر وہ کم بیک کرنا چاہتے صحیح نیت کے ساتھ تو وہ کم بیک کر سکتے ہیں. اور اگر اس کے ذہن میں ابھی بھی کہیں زوم ہے کہ میں بلا ہوں اور میں یوں لوٹ آؤں گا تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. سر انہوں نے معافی مانگی، عوام، میڈیا، پولیٹیشینز کوئی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے اس وقت معاف کرنے والے کو جو تیار بھی اگر ہو جائے گا نا اسے کوئی معافی دینے کو، ہاں جی، اسے کوئی معاف نہیں کرے گا. اس لیے لوگ معاف نہیں کر رہے ہیں. آج آپ اور ہم بھی بیٹھ کے اپنے اس گفتگو میں کہہ دینا کہ یار اس بیچارے سے غلطی ہو گئی تو وہ ہمیں کہیں گے کہ یہ دیکھیں اس کو بیچارہ کہہ رہے ہیں، گالیاں پڑیں گے ہمیں، پھر ہمیں گالیاں پڑیں گی. ایگزیکٹلی. تو میں یہ آپ سے عرض کروں اس لیے زیادہ تر لوگ جو اسے معاف نہیں کر رہے انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اسے معاف کر دیا تو لوگ ہمیں معاف نہیں کریں گے. بڑی بات، بڑی بات. وہ اس لیے اسے معاف نہیں کر رہے، ڈر کے مارے. اب کوہلی کو کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں وہ اس کو پراپر سنتا بھی تھا کہ نہیں سنتا تھا. اسے کہا نہیں بھی میری فین فالوئنگ ہے، لوگ کہیں گے یہ بھی اسے لائک کرتے تو میں تو ہٹوں نا یہاں سے. تو جو لوگ اسے چھوڑ رہے ہیں یہ اس کو بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ لوگ قریب آتے کب ہیں اور پھر چھوڑتے کیوں ہیں. اصل میں تو وہی ہوتا ہے جب آپ خرابی میں کھڑے ہو آپ کے ساتھ کھڑا ہو. بالکل اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو انفالو کر رہے ہیں. سر بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت اچھی سے نہیں کی. ایسا نہیں ہوتا، ایسا کہنا نہیں چاہیے. کوئی دنیا کا ماں باپ ایسا نہیں ہے جو اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کرنا چاہتا. جتنا اسے پتا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ کر رہا ہوتا ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اپنی نسل کو کون نہیں ٹھیک دیکھنا چاہتا، ٹھیک رکھنا چاہتا. یہاں تک کہ جھوٹ بولنے والے والدین بھی کہتے ہیں بچے ہمارے سچ بولیں. ایگزیکٹلی. تو اب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ تو بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں ہمیں تربیت کے راستے بہتر بنانے چاہیے، علم کے راستے بہتر بنانے چاہیے، انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کی اویئرنیس پہ کام کرنا چاہیے، جس کا انہیں نہیں پتا انہیں بتانا چاہیے. یہ ہم کر سکتے ہیں. باقی یہ ہمیں کسی بھی والدین کو بیٹھ کے یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. میں نے بلکہ اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا تھا آج سے کوئی برس پہلے، ناٹ ٹرینڈ ٹو بی ٹرینڈ. یعنی اتنی تربیت بھی نہیں ہو کہ تربیت کی جا سکے، چونکہ اس کے لیے بھی تو تربیت کی ضرورت ہے نا.
تو والدین کو تربیت ان کی دینا کرنا وہ ظاہر اداروں کا حصہ ہے. ادارے اس کے اوپر کام کریں گے تو اللہ کرم نوازی فرمائے گا انشاءاللہ.